أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. برادران ایمانی و محبان اہل بیت، چونکہ وقت بہرحال کافی ہو چکا ہے اور آنے والے مومنین کے زحمتوں کا بھی خیال ہے، دور دور سے مومنین آئے ہیں، اس کا بھی اجر آپ کو معصومہ کونین عطا کریں گے. اس لیے کہ آپ خود سوچئے اس جنگل میں کوئی دنیا کی طاقت کسی کو لا نہیں سکتی تھی. ایک محبت حسین کا پاور ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں. دیکھئے یہ جنگل ہے لیکن محبت حسین ہمیں جنگل میں کھینچ لائی. دیکھئے یہ ہے، اور اسی لیے ایک کتاب ہے کامل الزیارات، زیارت کی کتاب، بہت بڑے عالم دین نے اس کو لکھا، تو اس میں حدیث تحریر فرمائی. معصوم نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اس کے دل میں محبت حسین داخل کر دیتا ہے. تو جس کے دل میں چاہتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اس کے دل میں محبت حسین داخل کر دیتا ہے. تو آئیے، محبت حسین دل میں داخل ہے، اسی محبت کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے آنے والے مومنین اور کل جہان کے مومنین کے لیے دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تجھے حسین کی محبت کا واسطہ، اہل بیت کی محبت کا واسطہ، حاضرین میں جتنے بھی مومنین اپنی اپنی حاجتیں رکھتے ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. حاضرین میں جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن مومنین نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، جن مومنین کی جو بھی دعا ہے اور تمام مومنین کی، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ایک بندے نے دعا کرائی ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام مظفر علی ہے، پروردگار اس کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے، بیمار ہے. اے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین کو اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جو مومنین یہاں جس طرح بھی انتظام کرتے ہیں، کوئی لائٹ کا، کوئی ممبر کا، کوئی کچھ پیسے کا، جس طرح بھی کمیٹی سے لے کر عام مومنین تک جس طرح بھی کوئی کام کر رہا ہے، پروردگار ان کی سعادت کو قبول فرما اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھئے حضرات، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں. ان کا کام ہی یہ ہے، ان کی تخلیق ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں. تو اب یہ سمجھ میں نہیں دیکھیے بہت چیزیں ہیں. آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں
تو وہ 10 ایک طرح نہیں ہوں گے، مزاج کے اعتبار سے الگ ہوں گے، کردار کے اعتبار سے الگ ہوں گے، شکل کے اعتبار سے الگ ہوں گے، صورت کے اعتبار سے الگ ہوں گے۔ اب سمجھیے آپ، اہل بیت 14 ہیں، کردار میں بھی ایک ہے، شکل میں بھی ایک ہے، صورت میں بھی ایک ہے۔ ارے جبھی تو نبی نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو ایک ہے، صورت میں بھی ایک ہے اور سیرت میں بھی ایک ہے۔ اچھا دیکھیے، کل میں نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ مولا علی نے اشارہ کیا ہے نا آپ کے ذہن عالیہ میں، اشارے پر سورج کیسے آ گیا؟ دیکھیے، یہ میں مومنین کے لیے نہیں سمجھ کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ ایسا مرض آ گیا کہ جو معجزات پر شک کریں، یہ ان کے لیے جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے مولا علی اتنی جلدی سورج پلٹا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، مولا علی کی بات نہ کریے، آپ قرآن کی بات کریے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ہم نے دن کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہم نے رات کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہم نے چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہم نے سورج کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہم نے ہواؤں کو انسان کے لیے مسخر کیا، ہم نے سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا مسخر کے معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا مسخر کے معنی ہے تابعدار، مسخر کے معنی ہے خدمتگار، مسخر کے معنی ہے حکم پر عمل کرنے والا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دن اور رات کو تمہارا مسخر بنایا، چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر بنایا، سیرت کو، چاند اور سورج کو تمہارے لیے، کشتیوں کو تمہارے لیے تابعداری میں دے دیا۔ تو کوئی ایک تو انسان دکھاؤ کہ جو زمین پہ اپنا اختیار دکھا سکے، جو چاند پہ اپنا اختیار دکھا سکے، جو سورج پہ اپنا اختیار دکھا سکے، جو ستاروں پہ اپنا اختیار دکھا سکے۔ کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے، کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے۔ بھائی ملاحظہ کریں، جس کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے۔ اور دلیل سنیے، دلیل ایسے دے رہا ہوں، دیکھیے بعد میں پوچھیں گے حوالے تو میں کیا جواب دوں گا اور کس کو جواب دوں گا؟ بہت بڑے عالم دین، ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد عالم۔ حالانکہ یہ میں اگر نہ دوں حوالہ تو بہت سے ایسے ہوں گے کہیں گے مولانا پڑھ کے چلے گئے۔ پڑھ کے جانے والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطیب یا ذاکر اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھتا، اہل بیت کی کتاب سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ ہاشم بحرانی اپنی کتاب مدینۃ الماجز میں ایک حدیث لکھتے ہیں، اور حدیث یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ کائنات بن گئی، پوری کائنات بن گئی، مگر کام کائنات میں کچھ ہو نہیں رہا تھا، سورج چمک نہیں رہا تھا، ستاروں میں روشنی نہیں تھی، چاند میں خنکی نہیں تھی، زمین ٹھہر نہیں رہی تھی، آسمان رک نہیں رہا تھا، ہوائیں چل نہیں رہی تھی، سمندر گہرا نہیں ہو رہا تھا، دریائے روانی نہیں پکڑ رہی تھی۔ تو پھر خدا کا حکم ہوا ہر ایک کے شانے پر وہی کلمہ لکھا جائے جس کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ حوالہ تو دے دیا نا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ زمین کے اللہ نے 7 طبق بنائے، ہر طبق پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ زمین کے دوسرے طبق پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہواؤں کے دوست پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ چاند کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ستاروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سمندر کی وجدانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہواؤں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرشتوں کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی پیشانی پر لکھا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جبریل کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب
اب جو یہ آپ سنتے ہیں کہ جب علی کی تلوار چلی مرحب کو کاٹتی ہوئی، جبریل ہی نے تو پر بچھائے تھے، جبریل کے پروں کو دیکھ کر نہیں خاموش ہوئی، ذوالفقار نے نام علی کو دیکھ کر قرار۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ہم کہاں سے لائے؟ ہم کہیں سے نہیں لاتے، ہم بھی تو کتابوں میں، ہم بھی تو دریاؤں میں غوطہ لگاتے ہیں، اور فضیلت علی کا کوئی موتی مل جاتا ہے تو آپ کے سامنے نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہماری محبت ہر ایک کے دل میں ٹھہرتی نہیں ہے۔ میں ملاحظہ کریں، ہماری محبت ہر ایک کے دل میں ٹھہرتی نہیں ہے، محبت ہماری وہیں ٹھہرتی ہے جہاں پاک دل ہو، پاک تینت ہو۔ بھائی ملاحظہ کریں، پاک تینت ہو۔ اسی لیے امام سجاد نے جو خطبہ دیا، خطبہ سنیے، فرمایا دیکھیں یہ دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، اور کہاں پہلی بار امام سجاد منبر پہ گئے ہیں، کہاں؟ دربار میں۔ میں پورا پس منظر نہیں، سب آپ کے علم میں ہے، ملاحظہ کریں۔ آپ نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پر جا کر کچھ بیان کروں؟ پوری ذمہ داری ہے، منبر نہیں کہا۔ مولا آپ تو امام ہے، اس پہ خطبے ہوتے ہیں، آپ نے لکڑی کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب تک علی کا نام نہ آئے یہ لکڑی ہے، منبر نہیں۔ جب تک علی کا نام نہ آئے یہ لکڑی ہے، منبر نہیں۔ جب علی کا نام آ جائے، جب یہ منبر کہلائے گا۔ تو اس میں امام سجاد نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اور مومنین کے دلوں میں محبت ہماری اللہ نے عطا کی ہے۔ ملاحظہ کرے تو یہ تو بات ذہن عالیہ میں آ گئی کہ اب جہاں جہاں مومنین کے دل میں محبت ہے، یہ سمجھیے یہ اللہ کا تحفہ ہے علی کی طرف سے۔ تو دیکھیں یہ محبت کیسی ہے، قسمت کو پلٹ دیتی ہے۔ 2 جملے سنیے، آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ موضوع ہی محبت اہل بیت اور اسلام۔ دولت کو نہ دیکھو، اہل بیت کو دیکھو۔ مانگنا ہے تو ان سے مانگو، بس ضرورت یہ ہے سلیقے سے مانگو۔ سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب میں کل عرض کروں گا، اور ایک صاحب نے ابھی مجھ سے کہا مجلس سے پہلے کہ مولانا آپ نے جو جناب عباس کا خطبہ دیا تھا وہ آپ کسی بھی طرح خطبہ دے دیجئے۔ تو میں نے ان سے معذرت کر لی، اور میں نے کہا آج میں نہیں، کل انشاءاللہ جناب عباس کا وہ تاریخی خطبہ جو ابو الفضل نے بیان کیا تھا سرکار سید الشہداء کے سامنے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو دیکھیے یہ اہل بیت کرے، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ دلیل لیجئے، تفسیر نمونہ علامہ ناصر مکارم شیرازی پہلی جلد میں دیکھیے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی صنعت ہے، اور کل جہان ہماری صنعت ہے۔ جا کر یہاں مل جائے گا، کتاب اٹھا لیجئے۔ کیا مطلب؟ ہم کو اللہ نے بنایا، سب کو ہم نے بنایا۔ ہم کو اللہ نے بنایا، سب کو ہم نے بنایا۔ اب اس کی دلیل بھی تو آگے دے دوں، بہت بڑا خطبہ ہے، 2 دن عرض کیا تھا، آج تیسرے دن میں 2 پیراگراف عرض کر رہا ہوں کہ جب سلمان نے کہا تھا کہ یا علی آپ کچھ بیان کیوں نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں کیوں نہیں، تو اس وقت مولا علی نے خطبہ دیا تھا۔ ابھی جو میں نے دیکھے یہی حدیث بڑی حوالے سے اسی کا ترجمہ سمجھیے۔ بس ایک بار امامت کی پیشانی پر بل پڑے اور کہا کہ سلمان تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سنو، میں چاہوں تو ہوائیں چلے، میں چاہوں تو ہوائیں نہ چلے، میں چاہوں تو زمین سے دانا پیدا ہو، میں چاہوں تو زمین سے دانا نہ پیدا ہو، میں چاہوں تو اشجار میں ہریالی ہو، میں چاہوں تو اشجار میں ہریالی نہ ہو، میں چاہوں تو اشجاروں میں شگوفے کھلے، میں چاہوں تو اشجاروں میں شگوفے نہ کھلے، میں چاہوں تو ستارے نکلے، میں چاہوں تو ستارے نہ نکلے، میں چاہوں تو سورج نکلے، میں چاہوں تو سورج نہ نکلے، میں چاہوں تو دریاؤں میں روانی ہو، میں چاہوں تو دریا
جاؤ مہربانی نہ ہو. اے سلمان اب تم کہاں تک سنو گے اور میں کہاں تک بتاؤں گا؟ وہ مختصر اتنا سمجھو کہ خالق کائنات خدا ہے، مالک کائنات علی. اجا قبلہ سبحان اللہ. اللہم اسی لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بھائی، ملاحظہ فرمائیں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیے جن جن نبیوں کے کلمے ہیں، آپ کلمے پہ دھیان رکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کلمہ کیا ہے؟ جناب آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. تو جناب آدم کا ایک نام ہے صفی، یہ لقب ہے، خطاب ہے، اور ایک اللہ کا نام. دیکھیے اللہ کے نام سے جڑا کون ہے؟ آدم، اللہ کے صفی، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسند کیے ہوئے. تو دو نبی کے نام ہو گئے، ایک نام ایک لقب، اور ایک اللہ کا نام. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ایک ابراہیم کا نام، ایک ابراہیم کا لقب، اور ایک ساتھ میں اللہ کا نام. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. دیکھیں موسیٰ نام ہے، کلیم خطاب ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ نام ہے، روح خطاب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد نام ہے، رسالت خطاب ہے. اب آ جائیے علی ولی اللہ. بھئی تینوں نام اللہ کے ہیں. بھئی دلیل دے رہا ہوں، علی بھی اللہ کا نام، ولی بھی اللہ کا نام، اللہ بھی اللہ کا نام. اسی لیے کتابوں نے لکھا کہ دو نام ایسے ہیں کہ آپ چاہے کلمہ کہیں چاہے محمل کہیں بگڑ نہیں سکتا. دعویٰ ہے جتنے نام بھی ہیں وہ نام بگڑ جائیں گے، اگر الٹا کہہ دو گے تو بگڑ جائیں گے. روزہ نام بولتے ہیں بھائی کھانا نہ لاؤ، تو کھانا ہو گیا معنی دار، آنے کے معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں بھی محمل. ایک لفظ صحیح اور ایک لفظ غلط، جس معنی میں بھی بول لے ایک لفظ غلط ہوگا، ایک لفظ صحیح. پانی آنی لاؤ تو پانی ہو گیا معنی، آنی کے کیا معنی؟ لیکن دو ایسے معنی ہیں کہ جنہیں کلمہ کہو تب بھی معنی ملیں گے، اور محمل کہو جس کے کوئی معنی نہیں تب بھی معنی نکلیں گے. بھائی ایک اللہ کے لیے ہے، ایک علی کے لیے. جب آپ کہیں گے اللہ واللہ تو اللہ بھی اسی کا نام، واللہ بھی اسی کا نام. اب آپ جب کہیں گے علی ولی تو علی بھی اسی کا نام، ولی بھی اسی کا نام. اب ملاحظہ کریں، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ عطا کرنے والے ہیں. حسن، امام حسن علی کے بڑے فرزند. دیکھیں منصب سردار جنت، فاطمہ کے بیٹے، رسول کے نواسے، اور ایسے نواسے رات کی تنہائی میں نکل رہے تھے. دیکھا ایک شخص تیر اندازی کر رہا ہے. امام نے ٹوکا یہ اتنی رات میں تیر کیوں چلا رہا؟ آواز دی مولا آپ نے میری 100 سال کی محنت بیکار کر دی. کیا ہوا؟ کہا مولا یہ ستارے میں دیکھ رہا ہوں آسمان پہ، میں نجومی ہوں نا،
پھر کہا یہ 100 سال کے بعد ملتے ہیں، اور اس وقت اگر دیوار پر تیر مار دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جاتی، اور مولا آپ نے ٹوک دیا، بس 2 سیکنڈ یہ ملتے ہیں ستارے، 2 سیکنڈ ملتے ہیں، اور اس کے بعد جدا ہو گیا۔ اب یہ 100 سال بعد پھر آئیں گے، یہ نجومی دا مولا اب کہاں اتنی زندگی رہے گی؟ اور مولا آپ نے ٹوک دیا، میں آپ کی طرف دیکھنے لگا، سلام کیا، اور ہماری 100 سال کی محنت برباد گئی۔ تو امام نے فرمایا وہ امام ہی کیا ہے جو عوام کی محنت کو برباد کر دے؟ وہ امام ہی کیا ہے جو عوام کی محنت کو برباد کر دے؟ بھائی دیکھیے، امام ہے، کوئی امام ہے اور دوسرے امام ہے، یوں سمجھئے کہ یہ وہ امام ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ دیکھیں معمولی بات نہیں کر رہا، حسین نے بھی انہیں امام مانا ہے۔ دیکھیں یہ امام ہے، اور دلیل ہے 2 دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام حسن دربار میں ہے اور خزانہ خالی ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ یہ اب حسن کو دیا جا رہا ہے خزانہ، کتنا؟ کوئی گنتی نہیں ہے خزانے کی۔ امام اٹھے اور غلام نے جوتیاں سیدھی کر دی، بس جیسے ہی سیدھی کر دی، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ دولت پہ امامت تل جائے۔ امام نے بس جملہ کہا، کیا کیا؟ کہا یہ دولت ساری آپ کو دی ہے۔ امام نے فرمایا تیرے ہی اس غلام کو دے دی۔ کس کو؟ کہا جس نے میری نالین سیدھی کر دی۔ کیا تجھے پتا نہیں یہ وہ نالین ہے جو عرش اعلیٰ پہ ہو کے آئی ہے؟ دیکھیے بھائی ملاحظہ کریں، اب اس نے کہا مولا 100 سال کی محنت تو برباد چلی گئی۔ تو امام نے فرمایا تیر و کمان مجھے دے دے۔ اب جو تیر و کمان لیا تو امام نے کھینچا، دیکھیے یہ عرب کے تیر و کمان تھے۔ اب جب کھینچا تو کہا اوپر دیکھ، اوپر دیکھا وہ ستارے دور ہو گئے تھے نا، پھر ملنے لگے۔ کہا مولا بس تیر و کمان مجھے دے دیا۔ جیسے امام نے دیا وہ ستارے پھر الگ۔ اب اس نے کہا کہ مولا یہ ایک اتفاق تھا، میں آگے اپنی منزل پر، اتفاق تھا۔ امام نے فرمایا اتفاق تھا، اچھا پھر مجھے دے دے۔ اب جو امام نے پھر لیا اور تیر و کمان کھینچنا شروع کیا، ادھر ستارے ملنا شروع ہو گئے۔ کہا مولا مجھے پھر دے دیجئے، اب پھر دے دیے تو پھر وہ ستارے الگ ہو گئے۔ کہا مولا اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ امام نے کہا تو نے اب اتفاق کیوں نہ کہا؟ کہا مولا اتفاق ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ ملاحظہ کرے، اتفاق ایک بار ہوتا ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا کہ صاحب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ ایک اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ دیکھیے ایک بار شک ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، جب مولا گئے، مولا کی ماں اندر داخل ہوئی تو دیوار شک ہوئی، اور اس کے بعد پھر جڑ گئی، پھر مادر علی جب باہر نکلی پھر وہ دیوار شک ہوئی، پھر مادر علی باہر نکلی، اور پھر جب جڑی تو پھر آج بھی اس کا نشان قائم ہے۔ تو اسی لیے تو امامت نے کہا کہ بھئیہ آپ تو پہچان لو کہ جس کے اتفاق اتنے اللہ نے دیے اس کو اختیار اللہ نے کتنا دیا ہو۔ اب اس نے کہا مولا مولا سنتے جائیے وقت تو کم ہے۔ مولا یہ وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھ تو ستاروں کے لیے کوشش کر رہا ہے 100 سال کی، اگر میں یہ کہہ دوں دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی۔ امام نے کہا مثالاً دیوار ہو گئی۔ کہا مولا نے کہا کہ نہیں مثال دے رہا ہوں بھائی ملاحظہ کریں۔ کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہی بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ ستارے ہمارے قبضے میں ہے۔ دیکھیں وہی ہے، اختیار اللہ نے دیا، وہ قدموں پہ جھک گیا۔ مولا اب ایسے ستاروں کو کیا ماننا جو مانے سے نہ مانے، میں آپ کے قدموں کو چھو لوں گا، دولتیں ساری سمٹ کے یہی آ جائیں گی۔ دیکھیں یہی وہ دربار ہے کہ جہاں دولتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے مولا علی کے روضے میں اپنے تاج، سونے کے تاج اتار کر پھینک دیے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تخت و تاج اسی مولا کی تو دین ہے۔ آپ دیکھیے تیمور لنگ آیا تھا، اس نے اپنا تاج وہیں رکھا، اور ہندوستان میں جب نوابین اودھ کے ہاں کی عورتیں آئی زیارت کے لیے تو اپنے سارے سونے کے زیورات مولا علی کے روضے پر چڑھائے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کی کوئی وقت نہیں ہے علی کے نام پر۔ اس لیے کہ جب جان جیسی چیز علی کے نام پر دی جا سکتی ہے تو اس مال کی اہمیت کیا ہے۔ عزیزوں ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ سارا انتظام جو ہوتا ہے مرکز حسینی کی طرف سے، حسینیہ کی جانب سے، یہ سب آپ ہی کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور آپ ہی کی توجہ اگر اس پر رہے گی تو یہ حسینیہ اور زیادہ، چونکہ خرچ زیادہ ہے آمدنی کم ہے، لہذا کم سے کم جس طرح ہاتھ اٹھا کر نعرہ بلند کرتے ہیں اسی طرح دل کھول کر آج مولا کے نام پر دے بھی دیجئے، تاکہ
تاکہ پتہ تو چل جائے کہ ہم حسینی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور خاندان رسالت پر صلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزوں یا رسول اللہ، عزیزوں میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں ان کی محبت کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، اجر رسالت بنایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کسی چیز کو پانے کے لیے مشکلات تو رہتی ہیں، تکلیفیں تو رہتی ہیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے اور وہ کتاب میں موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے لیے ہم نے آرام تو جنت میں رکھی ہے، یہاں تو تمہیں تکلیفیں اٹھانا ہی ہوں گی. اور کیا دیکھا نہیں اصحاب حسین، امام حسین نے جب شمع گل کر دی تو کیا ہوا آپ مجھے بتائیے. عزیزوں میں مجبور ہوں اس بنا پر کہ مجھے وقت بھی کم ملتا ہے، اور میں کم وقت میں اس لیے بھی خوش ہوں اپنی جگہ پر کہ جو عزادار ماتم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نوحہ خان، یہ کم سے کم ذکر حسین یہ بھی ہے. تو ہم اپنے وقت کے اندر اپنی بات تمام کر دیں. اس حکومت کے لیے بھی میں دعا کر رہا ہوں، گورنمنٹ کے لیے بھی دعا کہ انہوں نے ہم کو کم سے کم اتنا موقع فراہم کیا کہ ہم پردیس میں رہ کر نام حسین لے رہے ہیں. اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین شہر وہ ہے کہ جہاں تمہیں روزی بھی ملے اور جہاں تمہیں اسلام بھی ملے. تو ہمیں دونوں چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں، اس لیے حکومت کا بھی شکریہ. عزیزوں یہ کیا ہے؟ شب ہے. آپ شب کو سمجھیں گے. حسن کا کوئی ایک بیٹا شہید نہیں ہوا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب حسن کو زہر دیا گیا اور کلیجے کے ٹکڑے گرے ہیں، تاریخ ہی میں ہے کہ 72 ٹکڑے گرے، تشت میں 72 ٹکڑے. بس کلیجے کے جب 72 ٹکڑے دیکھے، زینب پچھاڑیں کھا رہی تھی. اور ایک جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، حسین نے بازو پر ہاتھ رکھا، بہن زینب یہ کیا ہے؟ کہا بھیا اب کیا کچھ اور دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ اب اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ ارے میرے بھیا کا جگر، میرے بھیا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حسین نے آواز دی، بہن ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ارے ایک بھیا کا کلیجہ دیکھا، کربلا میں 72 لاشیں. جزاکم ربکم. اسی وقت حسین کے سامنے ایک حسن نے وصیت نامہ لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم مگر تاریخ میں ہے کہ قاسم کا سن 2.5 سال یا 3 سال کا تھا جب حسین نے اس کے حسن نے بازو پر تعویذ باندھا. 3 سال کے بچے کو 3 سال کا نہ سمجھیے، کتابوں میں ہے امامت کا بچہ اگر 10 دن کا ہے تو عام بچوں سے بہت زیادہ سمجھ رکھتا ہے، تو 3 سال کا بچہ ہے. ارے جب امام کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں ظلم کا جواب بن گیا تو یہ تو 3 سال کا بچہ ہے. کہا میرے لال جب پریشانی میں ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا. حسن کا ایک اور بیٹا تاریخ نے لکھا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی شہید ہوا. کب؟ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے. یہی بچہ تو خیمے سے نکل کے آیا تھا. حسن کا ایک اور بیٹا ہے، مجھے موقع نہیں ہے میں مصائب زیادہ عرض کروں، اس لیے کہ صرف آج تصور کافی ہے کہ یہ شب وہ آئی ہے کہ جس میں حسین کے ہاں پانی نہیں ہے. ہاں عزیزو سچ بتاؤ، تم آئے ہو پانی پی کے آئے ہو، مگر حسین کے بچوں کا فاقہ شروع ہو گیا. عزیزو آہستہ آہستہ شب گزرنے لگی، شب عاشور آ گئی. عزیزو بہت روگ. شب عاشور جب آئی تو ایک بار تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ نے اصحاب کا امتحان لیا اور سب کا امتحان لے لیا تو تاریخ نے لکھا کس نے جو تقریریں کی ہیں. سب سے پہلے انصار کی طرف سے زہیر نے تقریر کی اور اولادوں کی طرف سے عباس نے تقریر کی. کھڑے ہو گئے اندھیرے میں اور ایک جملہ کہا ہاتھ جوڑ کر، آقا حسین آپ نے ہمیں اولاد کی طرح پالا. دیکھئے جناب عباس کو امام حسین نے اولاد کی طرح پالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آقا آپ نے ہمیں اولاد کی طرح پروان چڑھایا، کیا ہم اس مصیبت میں
آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں آقا، ارے بابا کو کیا منہ دکھائیں گے، اماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بعزیزو حسین کا جب انصار کے خطاب، اولاد کا خطاب، سب نے خطاب کیا، تب حسین نے شمع گل کی اور اس کے بعد کہا زہیر اب دیکھو وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، بریر وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، ہلال وہ جنت میں تمہارا مقام، سب کو جنت میں مقام دکھایا اور کہا کل سب لوگ شہید کیے جاؤ گے، سب کے شہادت کا نام آ رہا تھا، آخر میں کہا کہ کل 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو جائے گا۔ قاسم کا نام محضر شہادت میں آیا نہیں تھا، حسین نے نام لیا نہیں تھا، قاسم رو رہے تھے نیچے، چچا کے پہلو کے پاس کھڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے، مگر جیسے ہی اپنے بھائی کا نام سنا تڑپ گئے۔ ایک بار تاریخ لکھتی ہے کہ قبا کے بند کھول دیے اور کہا کہ میرے چچا امو آپ یہ بتائیے بھیا علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے، وہ تو میدان میں نہیں جا سکتا ہے، کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے اور بھیا کو ذبح کر دیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، ارے دشمن خیمے میں نہیں جائیں گے، ہر شہید گھوڑے پر سوار ہو کے جائے گا، میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد کہا میرے لال تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے۔ قاسم نے محضر شہادت میں اپنا نام سنا، بہت خوش ہو گئے، مگر عزیزو تاریخ کہتی ہے 13 برس کا قاسم تھا جب گھوڑ چلا ہے، اور چچا سے اجازت تاریخی پڑھیے آپ، مسائد کے فقرے ہیں کہ سب سے زیادہ اجازت میں حسین نے قاسم کے اس میں دیر لگائی، حسین نے دیر لگائی، کیوں؟ جب قاسم آ جاتا تھا حسین کو بھیا حسن یاد آ جاتا تھا، بس جیسے ہی آتا تھا بھیا حسن رونے لگتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ایک بار قاسم کو گلے لگا کے رونے لگے اور آواز دی بھیا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہزاروں یہی پرسہ دینے کے لیے تو یہ ہزاروں مومنین اس جنگل میں آ گئے زہرا کا لال۔ اور ایک جملہ میں اور کہہ دوں کہ دیکھیں ہم اتنا نہ روتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہ روتا اور نہ آپ روتے اگر یہ ہمیں کتابوں میں مل جاتا کہ حسین کی شہادت کے بعد زینب کو رونے دیا گیا، سکینہ کو رونے دیا گیا۔ کیوں؟ بیویاں جب روتی تھی تو ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو تازیانے لارے جاتے تھے۔ ہاں بآخری فقرہ وقت ہو گیا، حافظو اللہ کسی آپ کو غم میں نہ رلائے۔ بعضیزو تاریخ کہتی ہے کہ آخر میں ام فروا بھی آئی اور کہا کہ آقا یہ حسن کی قربانی ہے۔ بعضیزو اجازت نہیں ہے، بچے کو خیال آ گیا، جب خیال آیا تو وہی تعویذ کھولا۔ کیا عبارت سن لیجئے، تمام کر دوں بات کو، لکھا تھا، وقت ہو گیا میں زیادہ نہیں پڑھوں گا مصاحب، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے مولا یہ جو آپ کے عزادار یہاں آئے ہیں انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آدھی رات کو آپ پر رونے کے لیے آئے ہیں، اپنی آرام کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ قاسم نے اپنے چچا کو تحریر دی، عزیزو کیا تحریر میں لکھا تھا کہ میرے لال قاسم جب میرے بھیا حسین پر کوئی وقت آ جائے تو تم اپنی جان فدا کر دینا۔ بعضیزو زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، اور بھاری اور زیادہ تحریر تھی۔ بعضیزو قاسم کو لیا اور ایک بار پھر گلے لگا لیا، عزیزو رخصت کیا، گھوڑے پر بٹھایا، مگر تاریخ نے لکھا جب امام حسین نے گھوڑے پر بٹھایا تو قاسم کی آستینیں الٹ دی اور گریبان چاک کر دیا۔ تو قاسم نے کہا آقا یہ آپ نے کسی کے ساتھ تو سلوک نہیں کیا، آقا یہ میرے ساتھ کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ کہا میرے لال قاسم یہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی یتیم میدان میں آتا تھا تو یہ اس کی پہچان ہوتی تھی کہ آستین الٹی ہوئی ہو، گریبان چاک ہو، تو دشمن بھی اس پہ رحم کرتا تھا کہ اس پہ رحم کرنا، یہ بچہ یتیم ہے، میں نے تیری آستینوں کو اسی لیے الٹ دیا۔ میں کہوں گا آقا ارے دشمن نے کیا رحم کیا؟
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، مولا نظرداروں کو کوئی غم نہ دینا۔ بس 1.5 منٹ یا 1 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں ہے، آپ سن لیجئے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزیزوں، میں نے کتابوں میں پڑھا، قاسم کو جب گھوڑے پر سوار کیا تو سوار کرنے سے پہلے اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد بقی کا رخ کیا اور آواز دی، بھیا یہ ہے تیرا قاسم، اب اسے گھوڑے پر سوار کرنے جا رہا ہوں۔ مگر عزیزوں، جب قاسم نے آواز دی، یا اماں ہو درکنی، میرے چچا میری مدد کو آئیے، اب آپ سمجھیں گے کیسے لاشا ٹکڑے ہوا۔ عزیزوں، آپ خود سمجھئے کہ ایک لاشا بیچ میں پڑا ہو اور 10 گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اس لاشے کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو امام زمانہ نے سلام کیا، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جن کی ہڈیاں بھی چور چور کر دی گئی۔ جزاکم ربکم۔ بازیدو، قاسم جب گھوڑے سے گرے، آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے، ایک بار حسین چلے، مگر ہاں قاسم فوجوں کے بیچ میں تھے، حسین ادھر سے جھپٹے، مگر ادھر سے فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، قاسم بیچ میں پامال ہوتے چلے گئے۔ ارے میرے چچا، ارے میرے چچا، حسین پہنچے، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اب پھر بقی کی طرف کہا، ارے بھیا اب یہ ہے تیرا قاسم۔ گڈری کو اٹھایا، خیمے میں رکھا، فروا کی کمائی لٹ گئی، میرا بھتیجا مارا گیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، ہائے قاسم، ماتم حسین۔